چیف جسٹس کی مدت ٹینیور وہ 5 سال کر دیا جائے قاضی فائز عیسی صاحب کا 5 سال کا مطلب ہے یہ مزید 4 سال سپٹمبر 2028 تک رہیں گے. اس دوران جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب ریٹائر ہو جائیں گے اور باقی ججز کو کچل دیا جائے گا. اور اس ترمیم میں یہ بھی ہے کہ 5 سال کے بعد اس میں چیف جسٹس آف پاکستان کو ہائی کورٹس کے ججز کے ٹرانسفر کا اختیار بھی دیا جائے گا ایک سے دوسری جگہ, اور جوڈیشل اور ججز سے جو اختیار جو ان کی جوڈیشل ڈیوٹی ہے اس سے ہٹا کر اس سے کوئی انتظامی ڈیوٹی بھی لی جا سکتی ہے یا کوئی دفتری ڈیوٹی بھی لی جا سکتی ہے. فار ایگزامپل فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی ہے, فار ایگزامپل پروونشل جوڈیشل اکیڈمیز ہیں, فار ایگزامپل لا منسٹری ہے, اور ان کو یہ کام بھی کیا جائے گا. ایک چیز یہ تو ہے جوڈیشری کے اندر کا. پھر اس کے بعد ایک آئے گا ترامیم کا اور قانون سازی کی جائے گی امپورٹنٹ. اس میں تمام جو فیڈرل سیکرٹریز ہیں اور ان کا بھی یا تو ٹینیور کیا جائے گا یا مدت ریٹائرمنٹ ایج آف ریٹائرمنٹ 65 سال کر دی جائے گی سول اور ملٹری تمام کی. اور اس سے جو فائدہ پہنچے گا فوری طور پہ فائدہ پہنچانا مقصود ہے. تمام فیڈرل سیکرٹریز جو ہیں وہ آٹومیٹکلی 65 سال تک چلے جائیں گے, اور تمام جو اس وقت ہمارے افواج پاکستان کے مسلح سربراہان ہیں وہ بھی 65 سال تک چلے جائیں گے. اب وہ 65 سال پہ کرتے ہیں 64 سال پہ کرتے ہیں, یہ ایک آپس میں ان کی ڈسکشن. یعنی ایک افسر کو دینے کے لیے ٹینیور ایکسٹینشن آپ پورے ہزاروں لوگوں کو دیں گے. یہ ایک مجموعی طور پر یہ ایک اس طرح کا ہے تاکہ ان کو بھی اکوموڈیٹ کیا جائے. تو یہاں سے ہم ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں. ابھی تک ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ قاضی صاحب کو ابھی تک سپورٹ حاصل نہیں ہے اور ڈسکشن چل رہی ہے. جناب وجاہت فیض خان صاحب کیونکہ وہ بہت زیادہ پریشان ہیں اس وقت نظر. انبلیویبل. میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں. پہلے تو ان کا اس امینڈمنٹ کا نام چیف جسٹس آف آرمی سٹاف ہوگا, کیا ہوگا مطلب مجھے, کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان تو یہ نہیں رہیں گے. جو اختیارات ہیں وہ آپ نے بتائے, ان پہ میں جتنا کم بولوں اتنا بہتر ہے, کیونکہ میں مطلب ڈرانا نہیں چاہ رہا لوگوں کو. مگر عجیب سی بات ہے صابر, کم از کم دو جو مجھے امیڈیٹلی جو تھریٹس نظر آ رہی ہیں, لومنگ تھریٹس. ایک تھریٹ تو یہ ہے کہ سسٹم جو ہے اس کو ہم روز کہتے ہیں سسٹم ہائی جیک ہوا ہے. اب ہائی جیک ہونے کی ایکچولی جو ایک ایج لمٹ ہے کہ آپ 65 سال تک سسٹم کو ہائی جیک کر سکتے ہیں. ایک تو یہ عجیب خوفناک قسم کی ایک یہ ایج لمٹ لگا دی ہے. دوسرا اس میں سسٹم, اور سسٹم میں بائی دا وے خالی کورٹس نہیں ہیں, فوج نہیں ہے. آپ نیچے سے دیکھیں کہ نیچے سے جب آپ 18 19 20 21 سال کی عمر میں فوج جوائن کرتے ہیں یا سی ایس ایس دیتے ہیں یا جوڈیشری جوائن کرتے ہیں, جو بھی آپ گورنمنٹ سروس جوائن کرتے ہیں, اس کو کیا دیمک لگے گی اور وہ سسٹم کیسے بریک ڈاؤن ہوگا, بیوروکریسی کیسے بریک ڈاؤن ہوگی. تیسری چیز, آپ کا ملک ایک نوجوان ملک ہے. آپ کا جو یوتھ بلج ہے وہ دنیا کے بڑے یوتھ بلجز میں شمار ہوتا ہے. 65-70% جو ہے پاکستانی نوجوان 20-25 سال کا ہے. واٹ آر یو سیئنگ ٹو دیم کہ یہ بابوں کا ملک ہے. یہ صرف ان بابوں کا ملک ہے جو ایک گریڈ تک پہنچ کے چھوڑتے نہیں ہیں, آدھے پاؤں آپ کی قبر میں ہیں, اور باقی آپ ملک کو آپ نے ہاسٹیج بنایا ہوا ہے. تو میرے لیے I'll just keep it right there کہ مجھے جو لومنگ تھریٹ اس خبر سے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ سسٹم کے تمام جو ادارے ہیں یہ ان کو ہائی جیک کرنے کی مخصوص طور پہ کچھ لوگوں کے لیے, اور دوسرا ینگ جنریشن کے لیے تو کوئی ہوپ نہیں رہی آگے بڑھنے کی. امیجن کہ آپ ایک 45 سال کے بریگیڈیئر ہیں, امیجن کہ آپ ایک 50 سال کے بیس کمانڈر ہیں, آپ تو گئے, آپ یو آر گون فار 6 جیسے شیخ رشید کہتا ہے. تو ہر سروس کے اندر ایسے وقت پہ جب آپ روز کہہ رہے ہیں کہ بھئی جنگ کی ضرورت ہے, جنگ کرنی ہے, یہ ہے وہ ہے, آپ کیسے لوگوں کو مورال کیسے انسپائر کریں گے؟ باقی اداروں کو چھوڑیں, فوج کا مورال کیسے انسپائر ہوگا؟ So this is complicated for me and it's terrible news. تو ڈاکٹر موئز صاحب, خوفناک خبر ہے صابر صاحب. اگر یہ اس قسم کا دیکھیں نا, چند اشخاص کو ایکسٹینشن دینے کے لیے, ایک طرف قاضی فائز عیسی صاحب کو ایکسٹینشن چاہیے, دوسری طرف چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں, جنرل آرمی چیف جو ہیں, ان کو ایکسٹینشن چاہیے. ان کو ایکسٹینشن دینے کے لیے آپ ایک قانون بنا رہے ہیں. آپ بے حسی دیکھیں,
آپ اس میں یعنی آپ اس میں دیکھیں نا، بے حسی دیکھیں، آپ اس میں انسمپیتھیٹک ایٹیٹیوڈ دیکھیں، انسینسٹیوٹی آپ اس میں دیکھیں کہ آپ ہزاروں لوگوں کو دینا چاہتے ہیں، اس میں ہزاروں سینکڑوں آرمی کے سینئر افسران جو ہیں ان کو پروموشنز نہیں مل سکیں گی، اس میں ہزاروں سول سرونٹس کو پروموشن نہیں مل سکیں گی. ایک ایسا ملک جس میں تقریباً 65 سے 70% آبادی جو ہے اس کی عمر 35 برس سے کم ہے، جس میں اس وقت 41% آبادی کی عمر 15 برس سے کم ہے، اس کو آپ میسج کیا دے رہے ہیں؟ یہ وہ ملک ہے جس میں ابھی گزشتہ 24 گھنٹے میں ایک چرچا ہو رہا ہے ایک سروے کا کہ کیسے 94% پاکستانی سوچتے ہیں وہ کہ اگر ان کو موقع ملے تو وہ اس ملک سے کہیں دوڑ جائیں. اور ظاہر ہے ان کی پہلی چوائس نارتھ امریکہ ہوگی، لیکن وہ اب کہیں بھی دوڑ جانا چاہتے ہیں. وہ برطانیہ ان کی سیکنڈ چوائس ہوگی، پھر ان کی چوائس آسٹریلیا نیوزی لینڈ ہوگی، پھر وہ سوچتے ہیں وہ لاطینی امریکہ میں کہیں چلے جائیں، ایسٹ یورپ کے ملکوں میں چلے جائیں. یہ وہ ملک ہے جہاں سے گزشتہ چند برسوں میں لوگوں نے ہزاروں ڈالر دے کر، جو ہیومن اسمگلرز ہیں ان کے ذریعے انہوں نے میڈیٹرینین کراس کر کے انہوں نے ایسٹ یورپ کے اندر، یا وہ جو اس کا میڈیٹرینین کا سافٹ اس کا ساؤتھ یورپ ہے، وہاں پہ داخل ہونے کی کوشش کی. اور سینکڑوں پاکستانی، وہ ریلی یاد رکھیں جس میں 5 سے 600-700 لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوئے تھے اٹلی کے، میرا خیال ہے یونان یا اٹلی کے ساحل کے قریب، اور اس میں سے میجورٹی پاکستانیوں کی تھی، میجورٹی پاکستانیوں کی تھی. ذرا اندازہ کریں اس چیز سے. یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں اس ملک کے اخبارات ڈسکس نہیں کرتے، جنہیں ان ملک کے ٹیلی ویژن چینل ڈسکس نہیں کرتے، جو اس ملک کے اندر بیٹھا ہوا کوئی بھی شخص جو ہے، یعنی اتنی بری صورتحال ہو چکی ہے. اچھا، پھر چونکہ ہم لوگ امتحان پاس کر کے یہاں سے لائسنسر کا، ہمارے ڈاکٹر اور انجینئر اور IT کے لوگ امریکہ میں یا برطانیہ میں آ جاتے ہیں، ہمیں ایک اور لت پڑ گئی ہے بڑی عجیب و غریب قسم کی، کہ ہم امریکہ اور پاکستان کو کمپیئر کرتے رہتے ہیں. یار اس سے بڑی کیا بے وقوفی ہوگی، اس سے بڑی کیا بے وقوفی ہوگی. صابر آپ برطانیہ میں ہیں، یہ دونوں اسے کہتے ہیں لوگ امریکہ میں. امریکہ اور پاکستان کا کیا مقابلہ ہے؟ کوئی مقابلہ نہیں ہے. ہمیں کمپیئر کرنا چاہیے کیا ہمارے بھارت کے اندر کیا حالات ہیں، بنگلہ دیش میں کیا حالات ہیں، افغانستان میں کیا حالات ہیں، لاطینی امریکہ کے اندر کیا حالات ہیں، ایسٹ یورپ کے ممالک میں کیا حالات ہیں، ایسٹ ایشیا کے اندر کیا حالات ہیں. امریکہ کے ساتھ ہم کیسے کمپیریزن کر سکتے ہیں؟ لیکن اتنے ہمارے برے حالات ہو چکے ہیں. کون سا ملک ہے جہاں سے 94% لوگ اس ملک کو چھوڑ کے دوڑ جانا چاہتے ہیں؟ یہ اس قسم کی ڈیسیجن میکنگ وہاں پہ کر رہے ہیں. اور جو آپ نے ریزرو سیٹس والا بتایا، بالکل وہاں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اپنی جان جو ہے وہ اسی جن کے اندر ہے، اسی بوتل میں ہے، اسی کبوتر کے اندر ہے، کہ ان کو جب تک وہ سیٹیں نہیں دیں گے PDM کو، اتنی دیر تک ان کو کیسے ایکسٹینشن وہاں سے وہ دلوا سکیں گے قانون سازی کے ذریعے. تو یہ سارا کا سارا ڈھانچہ جو ہے یہ خوفناک حد تک ایک مصنوعی طریقے سے چل رہا ہے. کہ اٹ از نو مور اباؤٹ عمران خان. عمران خان نے صرف ان کے کپڑے اتار دیے. دس از واٹ عمران خان ہے، ننگا کر دیا ہے ان کو. وہ اچانک کہتے ہیں نا کوئی پینٹنگ کی انوگریشن ہوتی ہے، یہ کوئی آرٹ فارم میں کسی بت کی انوگریشن ہوتی ہے، انہوں جو جس چیز سے اس کے اوپر کپڑا رکھا ہوا تھا نا ایک ننگے بت کے اوپر، وہ بت ننگا ہو گیا. دس از واٹ از ہیپننگ ان دس کنٹری. لیکن اس میں سب سے ڈاکٹر گل کی طرف سب سے خوش آئند بات یہ ہے کہ ابھی تک قاضی صاحب کو سپورٹ حاصل نہیں ہے، اور اس کے لیے بہت ان کو محنت کرنا پڑے گی. اس کی وجہ ہے، میں ویسے بڑا سرپرائز ہوں صابر کہ ان کو سپورٹ حاصل نہیں ہے. ہاں، اس کی وجہ ہے نا جی، اس کی وجہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے ایک تو یہ بہت خائف ہیں، ڈرے ہوئے ہیں. وہ پنجاب کے ہیں اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ رہ چکے ہیں. جسٹس منیب اختر، جسٹس سرمن اللہ، جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس عائشہ ملک، اور ان کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ اچھی ہے. اور پھر قاضی صاحب کو کنٹینیو کرنے کا مقصد ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو اس دوران ریٹائر کرنا اور جسٹس منیب اختر کو ریٹائر کرنا. ان 4 سالوں میں قاضی 2 جو ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب بطور جج اور منیب اختر صاحب بطور جج. تو ان دونوں کو ہی وہ چیف جسٹس پہ نہیں، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے بعد اگر منیب آتے ہیں تو وہ کنٹینیوٹی ہوگی. اس کے بعد وہ آگے جائے گا یہ سلسلہ یحییٰ افریدی صاحب اور پھر عائشہ ملک صاحبہ. تو یہ اس چین کو توڑنا چاہتے ہیں قاضی صاحب. اگر قاضی صاحب نہیں ہیں اور یہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ اگر یہ آتا ہے کہ یہ ان کو نہیں جائے گا، تو 2/3 میجورٹی ان کے پاس نہیں جاتی، تو پھر یہ سارے کا سارا پلان جو میں نے بتایا ہے یہ ایگزیکیوٹ ہو نہیں سکتا. تو ڈاکٹر گل صاحب سے پوچھتے ہیں کہ بطور سیاسی جماعت اور بطور اپوزیشن جماعت کے آپ کی جماعت اس بارے میں کیا کر رہی ہے؟ اچھا صابر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بہت ہی افسوسناک ہے، جیسے میرے دونوں پہلے دوستوں نے کہا، یہ جو آپ نے خبریں دی ہیں یہ بہت ہی افسوسناک ہے. اس میں ایک 2 نمبری ہو رہی ہے. 2 نمبری یہ ہو رہی ہے کہ جسٹس منصور صاحب کو یہ ایک امیج دیا جا رہا ہے کہ اگر یہ 2/3 میجورٹی آ گئی تو ہم عمر میں اضافہ کریں گے تاکہ آپ کو نقصان نہ ہو.
اور ان کو یہ فیلنگ دی جا رہی ہے کہ جب عمر میں اضافہ ہوگا تو آپ کو بھی نقصان نہیں ہوگا, شاید آنے والے ججز کو بھی اتنا نقصان نہ ہو. کھیلا جا رہا ہے ان سے, کھیلا جا رہا ہے, کھیلا جا رہا ہے. اور جب یہ 2/3 میجورٹی مل جائے گی تو پھر عمر میں اضافہ نہیں ہوگا, پھر صرف قاضی کو ایکسٹینشن ہوگی, کیونکہ یہ کسی صورت جسٹس منصور علی شاہ کو نہیں چاہتے. اب عام لوگوں کے لیے میں بتا دوں کہ ظاہر ہے ہماری جذباتی قوم ہے, ہم تو بڑے ایکسٹریم پوزیشنز جو ہے نا وہ چاہتے ہوتے ہیں. مطلب ہم کئی دفعہ جو الفاظ کہتے ہیں, کرنا کچھ نہیں ہے لیکن الفاظوں میں ہم چاہتے ہیں, اور یہی ہمارے سیاستدان, یہی ہمارے سارے لوگ کھیلتے ہیں. مطلب جو لائن میں لگ کے امریکہ کا ویزا لیتے ہیں وہ پاکستان میں خواہ امریکہ مرد آباد, امریکہ مرد آباد کا نعرہ لگاتے ہیں. اب مرد آباد جو ہے اس کی انگلش میں ٹرانسلیشن ہے ڈیتھ ٹو. اب ٹرانسلیشن ہوتی ہے نا, کچھ لفظ ہوتے ہیں وہ کسی زبان میں ان کے بڑے خطرناک میننگ ہوتے ہیں. وہ جو مرد آباد نعرہ لگا رہے وہ تو ہم اپنے لوگوں کے لیے بھی مرد آباد نعرہ لگاتے ہیں. مطلب وہاں شہباز گل مرد آباد, شیخ رشید مرد آباد, میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. وہاں تو ہم مرد آباد کے معنی کو اس طرح سمجھتے نہیں, ہم مرد آباد کو کنڈیم کر رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں نا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہمارے ہاں جذباتیت بہت ہے, کسی بھی چیز کو سوچ کے نہیں کیا جاتا, بس سارے کر رہے ہیں تو ساتھ کھڑے ہو کے خود بھی کر دو. اس کے میننگ کہیں کیا جا رہے ہیں, ان کو کیسے سمجھا جا رہا ہے, دوسرے کو وہ کیا افیکٹ کر رہے ہیں, آپ کے مقاصد اس میں کیا ہیں, اب کیا حاصل کر رہی ہیں, لمبا نہیں سوچا. اب جو جسٹس منصور علی شاہ ہے وہ اس سے فرق ہیں. یہ ساری بات میں نے اس لیے کی آپ کو بتانے کے لیے کہ وہ ایک محقق ہیں, وہ ایک دانشور ہیں, وہ صرف ایک جج نہیں ہیں, وہ ایک پڑھے لکھے بڑے ہی نفیس انسان ہیں. وہ دور تک چیزوں کو دیکھتے ہیں. وہ کئی دفعہ ہو سکتا ہے کہ میری ایکسپیکٹیشن وہ بڑی جو پاپولر ٹائیڈ ہے اس کے اوپر وہ نہ سرفنگ کریں, وہ سائڈ پہ ہو جائیں, کیونکہ وہ دور رس چیزیں دیکھتے ہیں. ان کو لگتا ہے اس میں ٹائیڈ کو چھوڑ بھی دوں تو آگے بڑی ٹائیڈ آ رہی, میں نے اس کو روکنا ہے. جسٹس منصور علی شاہ وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے لاہور ہائی کورٹ میں اپنے تمام اثاثے پبلک, کسی قانون نے انہیں نہیں کہا تھا, خود انہوں نے والنٹیئر کیے تھے. مطمئن ایماندار ترین آدمی ہیں جس کے اساس یہ میں کیوں اتنی بکواس کرتا تھا پاکستان میں بغیر کسی ڈر کے, میں اب آ کے کیوں اتنی کھل کے باتیں کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ کہ مال پانی نہیں بنایا ہوا. جن دوستوں نے مال پانی بنایا ہوا ہے وہ مال پانی بچانے میں لگے ہوئے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی وہ ویڈیو کا ڈر ہے. دیکھیں ویڈیو کا ڈر کسی کو نہیں ہے. ویڈیو جس کی آئی وہ آرام سے کہہ دیتا ہے یہ جعلی بنی ہوئی ہے. ویڈیو تو ساروں کی ہیں, کسی نہ کسی کی وہ خواتین نکال دیتی ہیں جنہوں نے خود ریکارڈ کی ہوتی ہیں. تو ویڈیو کے ڈر سے نہیں لوگ خاموش ہیں جو ہر کالونی میں 2-2 4-4 کنال کے پلاٹ لیے ہوئے ہیں. وہ پلاٹ انہیں کک بیکس کی شکل میں ملے ہوئے ہیں. وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو پتا ہے کس وزیر کو کہاں پلاٹ ملے ہوئے ہیں, کہاں اس نے ٹھیکے میں پیسے بنائے ہوئے ہیں, کہاں مال بنایا ہوا ہے. اس لیے جب وہ فائل آگے رکھتے ہیں تو بندے خاموش ہو جاتے ہیں. اسی طرح ججوں کا حال ہے. تو منصور علی شاہ ایک ایماندار جج ہیں, تگڑے جج ہیں. سپریم کورٹ میں بھی اپنے اثاثے ڈکلیئر کیے, وہاں بھی کبھی بھی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایماندار بندے کو اوپر نہیں آنے دینا چاہے گی, کیونکہ وہ تو کھیلتی سسٹم کے ساتھ, بے ایمانوں کے ساتھ مل کے ہے. اس لیے یہ منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکنے کی پوری اور اس کے پیچھے جو 2 بڑے خوفناک نام آ رہے ہیں, وہ خوفناک نام صابر شاکر صاحب نے لے لیے. وہ جسٹس منیب ہیں, اور اس کے پیچھے سب سے خوفناک نام جسٹس عائشہ ملک. کیا نڈر خاتون ہے وہ. ایسے ہی امریکہ کہتا ہے ہمارے ہاں بڑی انڈیپینڈنٹ خواتین ہیں, ہمارے ہاں ہم نے بڑی انڈیپینڈنٹ. اگر انڈیپینڈنٹ اور ایک طاقتور عورت کی شکل دیکھنی ہے کسی نے, یہ کہہ دیتے ہیں جی وہ بے نظیر بھٹو. میری ساری احترام ہے, ہماری ماؤں کی جگہ پہ ہیں, بہت بڑی لیڈر تھیں, لیکن کوئی موازنہ نہیں ہے معذرت کے ساتھ بے نظیر بھٹو کا اور عائشہ ملک کا. بے نظیر بھٹو تو اپنے والد کی, یہاں پر نا امریکہ میں بھی پاکستانی کئی دفعہ بریک کرتے ہیں بڑے کھل کے, جی ہم نے تو عورت کو وزیر اعظم بنا دیا, آپ نے نہیں. بھائی آپ نے عورت کو وزیر اعظم نہیں بنایا, آپ پاکستان کی عام عورت کو دیتے ہیں آپ. وہ عائشہ جہاں زیب ہیں, بہت بڑی اینکر ہیں, ان کو کٹ کے ان کا کچومر نکالا ہے ان کے ہسبینڈ نے. ان کی آنکھیں کالی ہوئی ہیں, ان کا برا حشر ہے, تھانے میں بیچاری کھڑی ہے آج جا کر. پاکستانی عورت کو ہم کوئی اتنس نہیں دیتے. بے نظیر صاحبہ بھٹو کی بیٹی تھی. یہ ایسے ہی جیسے رضیہ سلطانہ کو ہم نے ماضی میں گورنمنٹ دی ہوئی ہے. کوئی تب یہ میری اور محیط کی بات بھی ہو رہی تھی 1-2 دن پہلے. یہ کوئی امپاورمنٹ نہیں ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ قاضی صاحب کو صرف ایک آدھی میرا خیال ہے ان کو مسئلہ ہے. ابھی دیکھیں 5-4 کا, یہ 5-0 کا دیکھ لینا, 5-0 کا ڈیسیجن دیکھ لینا, جو آپ نے ایک عجیب و غریب ڈیسیجن کروایا گیا ہے سپریم کورٹ سے, جہاں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 5-0 میں وہاں پہ ان کے ساتھ تھے نا,
ان کے ساتھ تھے. باقی 4 جج اسی طرح جو 7 کا انہوں نے بینچ بنایا ہے ملٹری کورٹس کے لیے, وہاں بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو امید ہے کہ 6-1 سے یا 5-2 سے, اگر اس کے مطلب ہے ان کے پاس 5 تو ہیں نا. دیکھیں اچھا اس میں ایک چھوٹی سی انٹرونشن کر دوں, پھر صابر صاحب کی خبر ہے ان کی طرف چلتے ہیں اور وجاہت کی طرف. دیکھیں 2 باتیں, ایک تو ہر کیس کے اوپر آپ کو پتا حالات ڈفرنٹ ہوتے ہیں, ہر کیس کے افیکٹ ڈفرنٹ ہے. اس کیس میں کیونکہ ڈائریکٹلی ان کے بردر ججز افیکٹ ہو رہے ہیں, منصور علی شاہ افیکٹ ہو رہے ہیں, دوسرے ججز ہو رہے ہیں, تو یہ ضروری نہیں کہ ججز کا جو دوسرے چیزوں کے اوپر رجحان ہو, تھوڑا بہت آنکھ بند کر رہے ہوں, یہاں بھی وہ آنکھ بند کریں کیونکہ ان کی اپنا ادارہ جو ہے وہ ایٹ سٹیک ہے. 1 2 کچھ سوالات ہیں ظاہر ہیں. جسٹس مندوخیل صاحب کا میں احترام کرتا ہوں, بڑے زبردست جج ہے, لیکن ان کے بھائی کو اچانک سے سینیٹر بنایا کراچی سے, وہ ایک بلڈر ہیں, اچانک سے ان کو سینیٹر بنا دیا جانا, یہ بہت سارے سوال. اس کا مطلب ہرگز میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جسٹس مندوخیل اس سے انسپائر ہوں گے, امپریس ہوں گے, پریشرائز ہوں گے, لیکن میں صرف آپ کو ایک فیکٹ بتا رہا ہوں جو ہوا ہے. اس کے بعد جسٹس افغان جو ہے, وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سب کو پتا ہے کہ بہت ہی وہ ان کے جونیئر کہہ لیں یا ان کے ساتھ محبت پیار کا رشتہ. اس کے ساتھ اور بھی ججز ہیں, جسٹس مظہر علی ہیں, دوسرے ججز ہیں جن کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ وہ زیادہ تر قاضی صاحب والی لائن لیتے ہیں. اچھا یہ پرانی تصویر آپ نے ہے, اس میں جسٹس مظہر علی اکبر نقوی بھی ہیں, اس میں جسٹس طارق مسعود بھی ہیں, یہ جا چکے ہیں, اس میں اعجاز الحسن صاحب بھی نظر آ رہے ہیں, اعجاز الحسن صاحب بھی ہیں. یہ پرانی تصویر لگ گئی آپ سے. اچھا بہرحال چلیں, یہ اچھا ہے, مطلب ریفرنس ہے, یہ 3-4 لوگوں کو چھوڑ کے باقی تو یہ ججز بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس لیے میرا اس کے اوپر یہ ہے کہ میرے خیال میں 2 ججز تو ان کے پاس نہیں. اب ظاہر ہے صابر صاحب کی جو خبر ہے وہ مستند ہوتی ہے, انہوں نے اندر سے لی ہوگی, لیکن میں صرف آخری جملہ, میرے خیال میں ابھی بھی ان کے پاس کم از کم یہ خبر تو درست ہے کہ 2 ججز ان کے پاس کم ہیں. اگر ان کے پاس ججز 2 نہیں ہیں تو کم از کم یہ سچویشن ضرور ہے کہ ان کے پاس 2 ججز کم ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کون ہے. وہ جو ریمارکس دیے ہیں جسٹس حسن رضوی نے, وہ ریمارکس بڑے زبردست ہیں. انہوں نے کہا الیکشن کمیشن تو ادارہ بن کے کھڑا ہے, ان کو تو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. پھر انہوں نے کہا کہ سیٹیں نہیں دی جا سکتی پی ٹی آئی کی دوسروں کو. یہ ریمارکس 2 جو ہیں اس سے وہ سائڈ پہ ہو گیا کام. تو 2 ججز ان کے ساتھ ہیں نہیں, یہ مسئلہ بنا ہوا ہے. باقی صابر بھائی بتائیں گے. دیکھیں اس میں یہ ہے, یہ جو ہے نا اوریجنلی ان کے ساتھ 2 ہی ہیں. اس کی وجہ ہے کہ یہ تو چانس لینا ہے نا کہ امینڈمنٹ ہوگی, پہلے آپ یہ 2/3 میجورٹی ان کے حوالے کر دیں, اس کے بعد قاضی ایک امینڈمنٹ آئے گی, پھر قاضی صاحب چیف جسٹس. یہ اف اور بٹس کے ساتھ ہے. جو اصل ود ان انسٹیٹیوشن جو چل رہی ہے نا بات, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے ہٹ کے یہ جوڈیشری کو ٹیک اوور کرنے کا ایک سٹیپ ہے کہ کسی بھی طریقے سے جوڈیشری کو ٹیک اوور کیا جائے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ذریعے. اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو اپنا چلن ہے, جو اپنا ورکنگ ریلیشن شپ ہے, اس سے ججز مطمئن نہیں ہیں. ججز خوف کھاتے ہیں. ابھی تو یہ ان کو 11-12 مہینے کے یہ چیف جسٹس ہیں, تو اس وقت یہ حرکت کر رہے ہیں. تو جب ان کو مل جائیں گے 4 سال, تو اس کے بعد تو ایک اور قاضی فائز عیسیٰ نظر آئیں گے نا آپ کو. ٹھیک ہے, وہ جو جوڈیشری کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں, وہ ایک الگ سے بحث چل رہی ہے کہ جوڈیشری کو کیسے بچایا جائے. اس کی وجہ ہے کہ 6 ججز خط لکھیں آپ کو, اور آپ اس پہ کوئی کام نہ کریں, کوئی ایکٹ نہ کریں. آپ کو ایک ڈسٹرکٹ جج وہ آ کے اپنا جان مال آبرو, جج عباس صاحب, وہ بتا دیں, آپ کچھ بھی نہ کریں. تو قاضی صاحب جو ہیں اس وقت جسٹس منیر اور جسٹس ارشاد حسن خان سے کئی ہاتھ آگے اس وقت یہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور وہ بالکل آئین کو بھول چکے ہیں, قانون کو بھول چکے ہیں, جمہوریت کو بھول چکے ہیں, جوڈیشری کو بھول چکے ہیں.